الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد هذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بهائهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفي أعماله قالوا ربنا جزاء أن يعفى أجره قال ملائكتي أبدعي وإماعي خذوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاع مكاني لا أجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال فيرجعون مغفر لهم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا تھا جو مغفرت والا، رحمتوں والا، اللہ کی رحمتیں ہر وقت سدا ہم پر برستی رہتی تھی۔ اللہ نے ایسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے روزوں کو رکھو اور اس کی تراویح کو ادا کرو اور اس کے اندر میرے کلام پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے پڑھا کرو اور سنایا کرو۔ جو لوگ امت محمدیہ ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کے بعد آخری دن جو آتا ہے عید کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان تمام عبادتوں کا انعام دینے کے لیے اعلان فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں عید کی مختصر عنوان پر کچھ کہنے سے پہلے، اس سے پہلے جو مرحلے آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں، 2-3 مسئلوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے عید کی اصل حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عید کا جب چاند نظر آتا ہے تو اس کی رات کو جو ہے لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح سے تمام مہینے کی فضیلت افضل ہے، اسی طرح سے اس رات کی بھی بہت ہی فضیلت احادیثوں میں آئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور زمین پر انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، جس طرح سے
رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو قید سے آزاد فرماتے ہیں۔ ان تمام راتوں میں جتنے قیدی آزاد ہوتے ہیں ان تماموں کی تعداد صرف ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ الجائزہ کی رات میں ان تمام قیدیوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اتنی بابرکت والی رات ہے۔ جس طرح سے آپ رمضان کے دنوں میں عبادت گزارتے تھے راتوں کے اندر، اسی طرح سے اس رات کو بھی جو ہے عبادت میں مشغول رہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں دنیا میں جاؤ اور ہر گلی کوچے کے راستے کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی امت آج اپنی مزدوری لینے آ رہی ہے، ان سے مصافحہ کرو۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان مزدور کا کیا معاملہ ہے آپ حضرات آپ کے نزدیک جو پوری مزدوری پورا کر چکا ہوگا؟ تو اللہ کے اس فرشتوں نے فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی اجرت پوری کی پوری دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، فرشتے عرض فرماتے ہیں اے اللہ ان کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو تم گواہ رہی ہو، میں نے آج ان تماموں کو جو ہے ان کی مزدوری پوری کر دی اور ان کو جو ہے گناہوں سے پاک فرما دیا، اور جو ہے وہ آج ایسے اپنی عبادت کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹیں گے جیسے اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر گناہ کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اسی طرح سے آج جو ہے عبادت کر کے عید کی نماز پڑھ کر وہ گھر کو لوٹیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عیدگاہ جانے سے پہلے آپ حضرات کو جو ہے دو کام کرنا ہے۔ ایک جو ہے صدقۃ الفطر، جسے اللہ نے تم پر واجب فرما دیا ہے، یہ دینا آپ پر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان مرد عورت بڑے اور بچوں پر فرض ہے۔ صدقۃ الفطر اس گھر کا کفیل یعنی سرپرست اپنے تمام کنبے کے افراد کی طرف سے ادا کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مسائل کے اعتبار سے اگر عید کا چاند دکھنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر جس کے گھر میں بچہ تولد ہوا ہو تو اس کا بھی جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ صدقۃ الفطر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سا، آج کے ماحول کے اعتبار سے 1 سا کا 2.5 کلو اناج ہوتا ہے۔ 2.5 کلو اناج یا تو گیہوں یا تو چاول یا تو جو ہے دوسرے جتنے بھی جو ہے اناج کے اخراجات ہیں اس کے برابر آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور اناج بھی دے سکتے ہیں۔ آپ عیدگاہ کو جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کو صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ نماز کے بعد آپ صدقۃ الفطر جو ہے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے مال میں جو ہے غریب و غربا کا حق ہے، وہ آپ کے ادا کیے ہوئے صدقۃ الفطر سے اپنے ساتھ عید میں وہ بھی جو ہے برابر کے شامل ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کتنا آسان طریقہ اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک جو ہے پیغام دیا ہے کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا حق تمہارے مال میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان کی حفاظت صدقہ فطر ادا کرنے سے کرتا ہے، اس لیے آپ عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کیسا دینا چاہیے، آپ سماعت فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ صدقہ فطر کے جو ہے زیادہ مستحق آپ کے
غریب غربا اگر رشتہ دار ہیں تو ان کو پہلے دیا جائے، جیسے بھائی ہے یا بہن ہے یا جو ہے خود جو ہے اپنے رشتہ دار خیری بھی رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے مفلس ہے، تو ان کے لیے پہلا جو ہے حصہ ان کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کے رشتہ دار دوسرے امت مسلمہ کے غریب غربا مسکین کو دے سکتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے حضرات کو دیتے ہیں جو ان کو جو ہے دینا اسلام میں جائز نہیں، جیسا جو ہے مزار کا مزاور اور جو ہے یہ جو بھیس بدل کر جو ہے اب بھیک مانگنے آتے ہیں، جو غیر مسلم رہتے ہیں مسلم کا بھیس ڈال کر آتے ہیں، ایسوں کو دینا بھی ناجائز ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، ایسے مدارس میں دیا جائے جہاں پر جو ہے غریب غربا مسکین طلباء جو ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہو، ایسے مدارسوں میں آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور مال کا زکوٰۃ بھی جو ہے ایسے مدارس میں دینا چاہیے۔ صدقہ فطر مسجد کے امام کو نہیں دینا چاہیے، اللہ کے بندہ وہ امام تمہیں جو امامت کرواتا ہے ان کے لیے جو ہے ہدیہ دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کی نیت سے جو ہے آپ ان کو جو ہے پیسہ نہ دیں، اور جو ہے مؤذن کو بھی نہ دیں، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ صدقہ فطر کا حامی نہیں ہے، ان کو جو ہے آپ ہدیہ دیں۔ اس طرح سے جو ہے آپ غریب غربا میں جو ہے صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ دوسری بات، تیسری بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کو جانے سے پہلے آپ کچھ جو ہے عید الفطر سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ جو ہے میٹھا نوش فرماتے ہوئے جائیں، یہ حدیث ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، عید الفطر کی عید کی خوشیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان امت مسلمہ کے لیے جو ہے خوشیوں کی ایک دن مقرر فرمایا ہے، جو لوگ اس پورے ماہ کی عبادت کو سر انجام دیتے ہوئے پورے مہینے کے روزوں کو رکھا، پوری 20 رکعت تراویح پڑھی، اول پارے سے لے کر 30 پارے تک قرآن کو یا تو امام کے پیچھے سنا یا تو اپنے گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت کی، اور جو ہے لغو باتوں سے بچتے رہے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز مقرر فرمائی ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتا دوں، تاکہ بہت سارے حضرات جو ہے اس سے جو ہے لاپرواہی برتتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ویسے تو اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید جو ہے اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا جو ہے بقر عید۔ یہ دونوں عیدوں کے سوائے اور کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ ان دونوں عیدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے محلے سے دور چٹیل میدان میں جا کر، جسے عیدگاہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کی آہوازاری، اللہ کی تعریف بیان کریں، تکبیر و تمہید کے ساتھ جائیں، اور وہاں جا کر 2 گانا واجب نماز جو ہے ادا کریں۔ اب جو ہے ہمارے سامنے عید الفطر کی نماز آئی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، آج کل حالت حاضرہ کے مد نظر بہت سارے ملکوں کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ عالم، یہ اللہ کا عذاب ہے یا جو ہے یہودیوں کا فتنہ ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی جو ہے
بہت سارے ثبوت اکٹھا کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اطلاع بھی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ بعد رمضان انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ایک جو ہے اطلاع ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرکیف جہاں جہاں پر حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ پابندی کی گئی ہے کہ مجموعہ اکٹھا کر کے کہیں پر بھی جو ہے بھیڑ جمع کر کے لوگوں کو یا تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، یا تو مسجدوں میں صرف گنے چنے حضرات کو اجازت دی گئی ہے۔ ایسے گاؤں کے اندر، ایسے ملک کے اندر آپ حضرات جو ہے مختصراً طور پر جہاں پر یہ اجازت دی گئی ہے مسجدوں کے اندر 5 یا 6 7 آدمی کو اجازت دی گئی ہے، وہ حضرات مسجد میں جا کر امام کے پیچھے عید الفطر کی واجب نماز ادا کر لیں، اور دوسرے حضرات اپنے گھروں کے اندر جو حضرات پڑھے لکھے ہوں وہ حضرات ایک جماعت بنا لیں، 4 آدمیوں کی ایک جماعت، ایک امام ہو جاوے اور 3 مقتدی ہو جاوے، یہ عید الفطر کی واجب نماز ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی تعلیم نہ ہو، آپ نہ کر سکتے ہیں، تو آپ پر عید کی نماز واجب فرض نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 2 رکعت چاشت کی نماز یا 4 رکعت چاشت کی نفل نماز ادا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عید کی نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسائل رہے۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا، بخور سماعت فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی۔ نیت اس طرح سے کریں کہ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی واجب نماز 2 رکعت واجب نماز زائد 6 تکبیروں کے پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبۃ اللہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ اب جو ہے آپ کو تکبیر نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، تو امام صاحب آپ کو جو ہے پہلی تکبیر تحریمہ کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ جو ہے دیکھیے یہ ہتھیلیاں جو ہے آپ کے ایسا نظر آنا چاہیے، یہ اوپر آپ کے جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو تک جائیں اور اپنے مونڈھوں تک ہاتھ جائیں۔ آپ امام صاحب کی پہلی تکبیر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر جو ہے آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ کے بایاں ہاتھ کے اوپر جو ہے دایاں ہاتھ رکھیں، تینوں انگلی ایسا رہیں، یہ انگوٹھا جو ایسا ہے اس کو ایسا تھام لیں۔ اس کی جو ہے شاہد بخاری شریف کے اندر انہوں نے فرمایا، حدیث نمبر جو ہے 470/5 صحیح بخاری جلد نمبر 2، اس کے اندر انہوں نے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا دائیں ہاتھ پر جو ہے بائیں ہاتھ رکھیں اس طرح سے، اور ناف کے اوپر جو ہے اپنا ہاتھ باندھ لے۔ پہلی تکبیر جب کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر اس طرح سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لے۔ ہاتھ آپ ناف کے اوپر باندھنا ہے، نہ کہ یہاں چھاتی کے اوپر باندھنا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو۔ یہ طریقہ عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں۔ مرد مومن مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتا۔ یہ عورتوں کے لیے طریقہ ہے، ایسا باندھنا، ایسا پکڑ لینا، یہ نماز نہیں ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، پھر ایک مرتبہ سماعت فرمائیں۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھیں،
آپ اٹھا کر دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھ لیں، ثنا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ دوسری تکبیر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں، اور امام صاحب اور دوسری تکبیر کہیں گے، زائد دوسری تکبیر، آپ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں۔ اب امام صاحب تیسری زائد تکبیر کہیں گے تو آپ دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھا کر پھر ناف کے اوپر باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ضم سورہ لگائیں گے، رکوع ہوگا، قیام ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اور دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب اٹھیں گے تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ لگائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اور 3 زائد تکبیریں کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر کہی جائے گی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح کر لیں اور قیام کریں، اور دونوں سجدے کریں، اور جلسے میں بیٹھیں، اتحیات پڑھیں، سلام پھیریں، آپ کی 2 رکعت واجب نماز ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس طرح سے آپ عید کی نماز کے بعد خطبہ کہنا آپ پر واجب ہے، سننے والے پر بھی فرض ہے، واجب ہے۔ اب اس کے لیے اب جو حضرات پڑھے لکھے امام کی جگہ پر کھڑے رہیں، مختصر انداز میں خطبہ پڑھ لیں، جس طرح سے میں نے کسی ایک آیت قرآن کی پڑھیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، اور یہ خطبہ ہو گیا۔ اس کے بعد ثانی خطبے میں پھر وہی الفاظ دہرائیں، اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں اور دعا کریں، تو آپ کی عید کی نماز ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس لیے اس کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں، اللہ تعالیٰ کا انعام لے کر جائیں۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے سب سے پہلے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، آپ حضرات اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، کیونکہ اس آیت اس عید کے تعلق سے منسلک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ترین اللہ کی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو صدقہ فطر کے ذریعے سے، مال کا زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید ان لوگوں کی عید ہے جو اس ماہ کے اندر اللہ کے احکام اور نبی کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق پورے رمضان کے روزوں کو رکھا، پوری تراویح 20 رکعت پڑھی، پورے قرآن شریف اول سے لے کر آخر تک پڑھا یا سنا۔ ان لوگوں کے لیے عید میں جانا، عیدگاہ میں جانا، اللہ سے انعام حاصل کرنا ان لوگوں کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے آج ان لوگوں کی مغفرت فرما دی، وہ لوگ آج اس عیدگاہ سے بخشائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندو آج تم جو ہے بخشے بخشائے گناہوں سے پاک ہو کر اس عیدگاہ سے جا رہے ہو. جس طرح سے تم اپنی ماں کے شکم سے باہر دنیا میں آئے تھے پاک و صاف گناہوں سے پاک، اسی طرح سے آج اس عیدگاہ سے جا رہے ہیں. حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے اللہ یہ الفاظ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے 2 بار. ایک بار اسلام کا جو 5واں فرض ہے حج بیت اللہ کے موقع پر وہ لوگ جب حج سے فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ جو ہے انعام دیتا ہے. دوسرا عید الفطر کے موقع پر میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو اللہ فرماتا ہے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لرزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا. بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. تو امت خوشی سے اپنے رب کی طرف دیے گئے انعام کو لے کر اپنے اپنے گھر لوٹتے ہیں. تو اس موقع پر میں ساری انسانیت کی خدمت میں اور امت مسلمہ کی خدمت میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عظیم عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہم منا و منکم صالح اعمال. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو یہ عید حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ماہ کی تمام فضیلت اور برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے کو پورا کر کے اس عید میں شامل ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی خوشی میں غریبوں مسکینوں کو بھی شامل کر لو. میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، عید کے دن جب چاند نظر آتا تو صحابہ جو ہے زار و خطار روتے کہ جو ہے آج یہ وہ مبارک مہینہ ہم سے چھینتا چلا جا رہا ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کرتے تھے، ہم سحری کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سحری کھانا میری سنت ہے، جو میری سنت کے عوض سحری کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ کے اس لاڈلے بندے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطہروا فإن فی سحوری برکہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سحری کھانا میری سنت ہے جو برکت ہے، اور سنت کے طریقے سے کھائے گا تو برکت ہے. صحابہ روتے تھے چاند دیکھ کر. آج انسان چاند دیکھ کر خوشی مناتا ہے، عید کی خوشی مناتا ہے. منائیں، مبارکبادی دیں، اس میں کوئی بعید نہیں. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت فرمائے تو مدینہ والے اسلام کی تعلیمات سے نا واقف تھے. وہ عید اپنے تہوار کود کھول کر پٹاخوں میں اور غلط جاہلانہ رسم و رواج مناتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں جس کے اندر عید کے دن ذکر کا جو ہے تعداد بڑھ جاتی ہے، عبادتوں میں لطف آتا ہے. عیدین کے دن اللہ کا ذکر اپنے قلبوں میں لے کر چلتے ہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے. آج ہمارے نوجوان عید آج کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تمام پچھلے والی عبادت کو بھول جاتے ہیں، تھیٹروں کے اندر لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. میری مائیں بہنیں چاند دیکھتے ہی بیوٹی پارلر میں لائن لگ جاتی ہے. اللہ جو ہے معاف کرے میرے امت کے ان نوجوانوں کو، اللہ معاف کرے میرے امت کے ماؤں بہنوں کو. کان کھول کر سن لو میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، اس پرفتن وقت کے اندر اگر ایک سنت کا بھی تم اتباع کرو گے، ایک سنت کو ایجاد کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، ان غلط رسومات سے بچ کر
عید کے اندر زیادہ عبادتوں میں مشغول ہو جاؤ، غریب غربا کو، مسکینوں کو اپنے کھانے میں شریک کر لو۔ بریانی کھانا، سویاں پکا کر جو ہے اس کا جو ہے پکا کر کھانا عید کا نام نہیں ہے۔ عید غریبوں، مسکینوں، غرباؤں کو ساتھ لے کر ان کے خوشی میں عبادتوں کے ساتھ جانا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اس کا نام عید ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اصل ان لوگوں کی عید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس ماہ مبارک کے اندر، کان کھول کر سن لو میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، غفلت میں رہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جو حضرات تمباکو کے عادی، جو حضرات بیڑی سگریٹ کے عادی، جو حضرات چائے وغیرہ کے عادی، ان کو اللہ نے صحت دیا تھا، تندرستی دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے روزہ نہ رکھا، تراویح نہ پڑھی، قرآن کی کبھی ہاتھ چھو کر نہ دیکھا، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا عید کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک اس لیے اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ ایک مرتبہ جب رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے کہا تھا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو میرے عزیز نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، وہ لوگ جو چاند دیکھ کر، اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کر، جوا کھیل کر، ووسی کھیل کر، پتے کھیل کر، اللہ اکبر، حرام کمائی سے نیا کپڑا پہن کر، اپنے گھر والوں کو حرام میں مبتلا کر کر، عید کے دن شان و شوکت کے ساتھ پہلی صف میں عیدگاہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 انگلیوں پر مہندی لگانا نبی کی سنت ہے، یہ تیرے باپ کی سنت ہے نالائق، کس نے کہا تیرے کو مہندی لگانا مرد کے لیے جائز ہے؟ ارے کمبخت، سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے مہندی جائز حرام ہے، جس طرح سے سونا مرد کے لیے حرام ہے، مہندی لگانا بھی جو ہے مرد کے لیے ناجائز ہے۔ یہ آج کا کمبخت روزوں کو چھوڑ کر، تراویح کو چھوڑ کر، حرام کمائی سے اپنا لباس بے زیب تن کر کے عیدگاہ میں پہلی صف میں جا کر بیٹھتا ہے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا آپ حسب معمول کے مطابق آپ نے جو ہے یہ فعل ادا کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے وہ شخص۔ میرے عزیز نوجوانوں، دل تھام کر اس حدیث کو سنو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میرے سامنے آ کر کہا، ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے وہ شخص۔ اس کے اندر شخص بھی آیا، شخصیت بھی آئی، یعنی مرد بھی آیا، عورت بھی آئی، کان کھول کر سن لو۔ انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تندرستی ہونے کے باوجود اس نے روزوں کو نہ رکھا اور اس کی فضیلت و برکات سے فیض یاب نہ ہوا، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جاوے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، ایک تو فرشتوں کا سردار، ملائکوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہی لانے والے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہے ہوں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ نے ان کو کہا ہوگا جاؤ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بد دعا کو کہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا کر لاؤ۔ اللہ کے اس جبرائیل نے آ کر یہ بات کہی ہوگی،
اور اس بد دعا کو کہی ہوگی ایک سردار ملائکوں کا سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس پر مہر لگانے والے انبیاؤں کے سردار رحمت للعالمین، جس کے عوض ساری کائنات کا وجود ہوا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر آمین کرنا کیا بعید ہے اللہ کے ذات سے یہ دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی ہو، ضرور قبول ہوئی ہو۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، ان لوگوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے، وہ عیدگاہ میں آنے کے مستحق ہی نہیں، وہ عید منانے کے مستحق ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کسی کے پیشانی پر، کسی کے چہرے پر یہ لکھا نہیں ہوتا، یہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ روزہ رکھا تھا یا نہ رکھا تھا، لیکن خدا کی قسم، تقوی جس کے اندر ہے یہ کہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کے حال کا جاننے والا، اللہ شہرک سے بھی قریب ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھنے والا، تقوی رکھنے والا اگر اس بات کو مد نظر رکھ کر اپنے گریبان میں جھانک لے گا کہ میں نے جو ہے رمضان میں پامالی کی، رمضان کی برمتی کی، رمضان کے اندر جو ہے اپنے نفس کو جو ہے میں نے جو ہے بڑھاوا دیا، اور جس طرح سے اللہ نے کتاب پاک میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 92 کے اندر جس طرح سے فرمایا، اپنے نفس کو جو ہے چھوڑ کر اللہ کے راہ میں اپنے محبوب ترین چیز کا جو ہے قربان کرنا کیا ہے، اپنے نفس کو قربان کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ بندہ خود اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میں نے اپنے نفس کو بڑھاوا دیا، اللہ کے حکام کی پامالی کی، نبی کی سنت کی دھجیاں اکھاڑی، آج مجھے کیا حق ہے کہ میں عید میں جا کر نماز پڑھوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وعید ہے ان کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے اس نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی تھی۔ وہ طائف کا میدان، وہ طائف کا واقعہ یاد کرو، جو اس امت کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو گئے، وہاں پر ان پر پتھروں کی بوچھار کی گئی، خون سے لہو لہان ہو گئے، جوتے لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اے اللہ ان جانتے نہیں، یہ اگر اب آج نہیں جانیں گے تو ان کی نسل جائیں گے، ان کو معاف فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں کی۔ وہ نبی جس کی بیٹی کو کفاران مکہ نے چھنلی کیا، وہ نبی جب ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو اطلاع بھیجی کہ بیٹا آ جاؤ میرے پاس ہجرت کر کے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت جانا چاہتے تھے مکہ سے مدینہ کو، لیکن ان کے خاندان والوں نے منع فرمایا، کفاران مکہ ہمارے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر حملہ کر لیں گے، بیٹا اس لیے رات کے وقت چلے جانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاملہ تھی۔ میرے بھائیوں، کان کھول کر سن لو، جن کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جو ہے اونٹ کے کھجاوے میں بیٹھ گئے اور جانے لگے۔ جاتے وقت مکے سے کچھ دور گئے تھے، ایک ظالم کافر جس کا نام حبار بن اسود، ظالم، کفار، نالائق، کمینہ، اس نے جو ہے نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو ہے خیال کیا، نہ تو اسلام کا خیال کیا، یہ تو نالائق تھا، کمینہ تھا، کافر تھا۔ اس نے جو ہے ظالم نے ایک تیر ماری، اللہ اکبر، اس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر جا کر گری، لگی تو پیٹ سے فوارہ نکلا اور بچہ حمل ہضا ہو کر نیچے گر گیا۔ اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کتنی تڑپے ہوں گے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، ریگستانی ماحول، میدان کے اندر کوئی جو ہے آس پاس کوئی جو ہے دیکھنے دکھانے والا نہیں تھا، نہ ان کی ماں تھی، نہ تو باپ تھا، کوئی نہیں تھے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو۔ اس وقت اللہ نے جو ہے ایک فرشتہ نما انسان کو بھیجا، انہی کے خاندان کا ایک افراد آیا، دیکھا تو جو ہے آنسوں سے لبریز ہونے لگا اور جو ہے فوراً اپنے آنکھوں کو بند کر کے
کتابوں میں آتا ہے، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، علماء سے سنے ہیں کہ جب جو ہے اس آدمی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے چادر کے اندر لپیٹ کر پھر سے جو ہے اس اونٹ کے کجوے میں بٹھا کر جو ہے مدینہ منور تک پہنچا دیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی جو ہے یاد میں تڑپ تڑپ کر جو ہے مدینہ کے بارڈر تک پہنچ چکے تھے، مدینہ کی سرحد تک پہنچ چکے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئے اور کہا، بیٹی میری وجہ سے کفار نے تمہیں جو ہے یہ حالت بنائی ہے، بیٹا صبر کر لینا اور آرام کر لینا۔ تھوڑی دیر جو ہے حضرت زینب کہیں کیسا بیٹھے تھے لیکن زخموں کی تاب لا نہ سکی۔ اس وقت کوئی سرجن نہیں تھا، کوئی اسپتال نہیں تھی، کوئی دوائیوں کا انتظام نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خون کے آنسو رو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہان بخ ہو گئی۔ امت کی بیٹی کافر کے ایک تیر سے، اللہ اکبر، نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کی بیٹی کا جو ہے جنازہ اٹھا تو نبی جو ہے اس وقت بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی کو جو ہے ان ظالم کافروں نے مارا ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ اور ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سنو، میرا نبی نے کہا کہ میرے صحابہ، نہیں، اس کا بدلہ اللہ دے گا، میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ انہیں ہدایت سے نواز دے۔ اللہ اکبر، اس وقت بھی جب اپنی بیٹی کا جنازہ گیا تب بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہندا نے چبایا، اسے بھی معاف کر دیا، لیکن جو ہے بد دعا نہیں دی۔ ارے کم بختو، اللہ کے نبی نے اس بد دعا پر مہر لگائی جنہوں نے نماز کو چھوڑا، تراویح 20 رکعت کو چھوڑا، تراویح 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھا، جو کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ اور نمازوں کو چھوڑا، روزوں کو چھوڑا، تراویح کو چھوڑا، اور جو ہے میدان میں آ کر جو ہے بے شرموں کی طرح عید میں جو ہے شامل ہو گئے، ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بد دعا فرمائی۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، وقت ہے آپ کو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے گر گڑاؤ، اے اللہ ہم نے جو ہے بہت نادانی کر لی، آئندہ جو ہے ہم ایسے کام نہیں کریں گے، اللہ ہم کو معاف فرما۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اب تم جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہو تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جو ہے اللہ سے توبہ و استغفار کرو اور کہو کہ اے اللہ ہمیں جو ہے آئندہ رمضان نصیب فرما۔ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم پورے رمضان کے فضائل و برکات سے فیضیاب ہوں گے، روزوں کو رکھیں گے، 20 رکعت تراویح پڑھیں گے اور تیرے احکام کو جو ہے بجا لائیں گے۔ اس طرح سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو ہے بعید ہے کہ اللہ کی ذات سے تمہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہوئے نکلو، اللہ کی ذات سے بعید ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو بھی جو ہے انعام ملے گا۔ ایک دنیا کا مشاہدہ ہے کہ کوئی بلڈر دنیا کے اندر ایک جب بلڈنگ تیار کرتا ہے، تیار کرنے کے بعد جس لائن سے مزدور کام کیے ہوں گے ان کو کہتا ہے کہ اے مزدوروں فلاں دن آ جانا، میں تمہارا پیمنٹ دوں گا۔ اب جو ہے فلاں دن وہ مزدور آ کے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے کیے ہوئے کاموں کا جو ہے پیمنٹ لینے لگیں گے، اور راستے میں جانے والا یہ کمبخت یہ سمجھ کر لائن میں آ کے کھڑا ہو جاوے کہ یجمان پیمنٹ کر رہا ہے، مجھے بھی پیمنٹ مل جائے گا، بنا کام کے پیمنٹ مل جائے گا۔ اگر یہ سمجھ کر آ کے لائن میں کھڑا ہو جائے گا تو قسم خدا کی یجمان پیسے دینے کے بجائے جوتے مار کر اس لائن سے باہر بھرکائے گا۔ کیوں؟ یہاں پر کام کرنے والے کے لیے اجرت دیا جا رہا ہے۔ عین اسی طرح اللہ کے احکام کو بجا لا کر، روزوں کو رکھ کر، تراویح پڑھ کر اور اس چٹیل میدان میں تکبیر و تحمید کو ادا کرتے ہوئے، راستے میں فرشتوں کا مصافحہ کرتے ہوئے عیدگاہ میں، مسجد میں پہنچے گا، اس کے لیے انعامات ہے۔
ایسے کم بختوں کے لیے انعامات نہیں ہے، لیکن جو ہے میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، جو کام کرے گا اس کا اجر ملے گا۔ بغیر کام کے دنیا والا جب اجرت نہیں دیتا تو وحدہ لا شریک لہ، جو ساری کائنات کا پالن ہارا، اس کے احکام کی پامالی کرنے کے بعد کیا وہ اجرت دے گا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ غفلت میں نہ رہو، اللہ کے حکام کو بجا لاؤ، نبی کی سنت کو، ایک ایک سنت کو بجا لاؤ۔ اگر آپ دین سے واقفت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر جو ہے کلمہ تک صحیح نہیں آتا، اگر ثنا بھی پڑھنا بھی نہیں معلوم، وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم، اللہ اکبر نماز کا کھڑنے کا طریقہ نہیں معلوم، اللہ اکبر غسل کا طریقہ نہیں معلوم، ارے بیوی کے ساتھ 20-30 سال ساتھ رہنے کے باوجود بھی تجھے جو ہے جنابت کا غسل معلوم نہیں ہے، شیطانوں کی طرح پانی اونڈل کے باہر آتا ہے، اگر اس کے لیے تو اسی حالت میں مر جائے گا تو روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کے لیے میرے بھائی سیکھو، دین سیکھنے کا نام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرو۔ اب تم مدرسے میں نہیں جانا چاہتے تو اللہ کے بندے، جو کام نبیوں والا کام اللہ نے نبیوں کو دیا تھا، وہ کام نبوت والا کام اس امت کو سونپا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو، اپنا جان اپنا مال لے کر نکلو، دین سیکھنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نہیں۔ اپنے اندر زندگی میں کیسے دین آئے گا؟ کوئی چیز دنیا کی مشابہت کے تحت جو محنت اور پیسہ اس کے پیچھے لگنے کے بعد وہ عمل میں آتی ہے، دین بھی کوئی پسکاٹی دین نہیں ہے، بغیر عمل کے بغیر محنت کے وہ اپنی زندگی میں آ جاوے۔ کوئی یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے۔ صحابہ نے اسے اپنے جان پر کھیلا، اپنے باغات کو جو ہے قربان کیا، اپنے گھروں کو جو ہے چھوڑا اور دنیا کے زمین کے پیوند بن گئے، جب جا کر دین ہمارے پاس آیا، ہم جا کر مسلمان کا نام امیر اللہ، خطب اللہ، شیخ اللہ رکھا۔ ورنہ آج ہمیں بھی صحابہ محنت نہ کرتے، صحابہ اپنے گردنوں کو نہ کٹاتے، صحابہ اپنے باغوں کو قربان نہ کرتے تو آج ہم بھی کسی مندر کے گھنٹی پجاری بن بیٹھتے۔ شکریہ ادا کرو ان صحابوں کا جنہوں نے محنت کی دین پر۔ یہ وہی راستہ ہے، اللہ والا راستہ ہے، یہ چھوڑ کر دنیا میں کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ آج اللہ کے لاکھوں کے کروڑوں کے بندے جو فٹ پاتھ پر جو ہے اپنی زندگیاں برباد کر رہے تھے، جو سنیما تھیٹروں میں ایکٹروں کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو جوے خانوں میں جوا کھیل کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے تھے، جو شراب خانوں میں شراب بیچ کر حرام کمائی کما رہے تھے، اللہ کے بندے ان کے پاس جا کر ڈڈی میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگے کہ مسلمان ہو تم، نبی کا امتی ہو، اللہ کے حکام کو بجا لا۔ اگر تو مسلمان اسی حالت میں مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، کل تیری بھی پکڑ ہوگی، میری بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے گھر کو، مسجد کو اللہ کے راستے میں یہ دین سیکھ، اپنا پیسہ لگا کر، اپنا مال لگا کر اللہ کے راستے میں لے کر آئے تو میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، کئی مثالیں ہمارے پاس ہے۔ قسم خدا کی، وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر گانے بجانے والا، فلموں میں ایکٹنگ کرنے والا، آج ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ خال رسول کی بات کہتا ہے، اللہ اکبر، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، دین سیکھیں، اللہ کے راستے میں جائیں اور جو ہے دین سیکھیں، اپنے مستورات کو بھی دین سکھائیں۔ آج جو ہے غلط رسومات کے اندر مبتلا ہو کر عورتوں بھی جو ہے بے حیائی کے اڈے پر چلے جا رہی ہے۔ اللہ ہماری امت کے بہنوں کو، بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بعد رمضان آپ حضرات کے سامنے تفصیل بات آئے گی۔ بہرکیف میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، اللہ نے جو ہے یہ موقع عنایت فرمایا ہے عید کا، ہم سب کو عید کی پھر ایک بار آپ حضرات کو عید کی مبارک، عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے، بزرگی والا ہے، بخشنے والا ہے، نگہبان اور ہمیشہ رہنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، انعام دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیجیو، ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیجیو، ہم سے تو راضی ہو جائیو۔ اے اللہ امت کو صراط مستقیم کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیو۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیو۔ اے اللہ ایمان بالخاتمہ فرمائیو۔ اے سارے عالم کے اندر، اے اللہ آج سارے عالم کے اندر سکون، امن، چین
اے اللہ ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ اس مضر بیماری سے تمام انسانیت کو نجات دلوا دیجیے۔ اے اسے وبا ہم جو ہے سہ نہیں سکتے، بہت پریشان ہیں مولا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اے مالک، اے پروردگار، اے رحم کرنے والے، اس مہلک بیماری سے ساری انسانیت کو صحت و عافیت عطا فرما دیجیے۔ مالک اس بیماری کی دوا صرف تو ہی جانتا ہے، تیری ہی خزانے میں موجود ہے۔ مالک تو ہی ہمارا جو ہے اے اللہ نیا پار لگا دے۔ اے مالک امت کے اے اللہ نوجوانوں جو گھر میں اے اللہ امت کے نوجوانوں اے اللہ جو امت کے نوجوانوں بے دین بیٹھے ہیں، اے اللہ بے دین اس دنیا سے جا رہے ہیں، اے اللہ اس امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ امت کے نوجوان اے اللہ اذان سنتا ہے، مولا موبائل میں مشغول رہتا ہے، اے اللہ اسے ہدایت نہیں ہوتی کہ ایک قدم اٹھ کر نماز میں رکعت باندھ لے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اسے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ اس کے سینے میں تیرا خوف، تیرا ڈر، نبی کی سنت پر آمدہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے امت کی وہ بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اپنے خواہشات کا جو ہے گلا گھونٹ رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے معقول رشتہ اے اللہ فراہم کر دیجیے۔ اے اللہ ان کے معقول جوڑے طے فرما دیجیے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے۔ اے مولا کریمہ، اے اللہ امت کی حفاظت فرمائیو، یہودیوں سے اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما دیجیے، مولا بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دیجیے، مولا کریمہ اسرائیل کے اے اللہ عزائم کو نیست و نابود کرو، اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا کعبہ پہلا بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو ممالک جو اے اللہ اسلامی ممالک اے اللہ ان کا فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان ممالکوں کو اے اللہ ترقی عطا فرما، ان کے حکمرانوں کو صحت تندرستی عافیت عطا فرما، اے اللہ اے مولا کریمہ سارے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اس دعا کو تیرے فضل و کرم سے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تیری رحمتوں کے برکتوں سے فضل و کرم سے اللہ قبول فرما لے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والمہدی الکرم من بین المکرم بارک وسلم صلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ والسلام علیکم، تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمال۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی دین کی نئی باتوں کو لے کر، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔